صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے آخر میں تشریف لانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد بھی ہوں، ماہی بھی ہوں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اور میں معقب بھی ہوں یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے آخر میں آنے والا ہوں۔ آج ناظرین کرام کیا ہی کمال پروگرام ہوگا انشاءاللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے اور بہت سارے واقعات ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں، آپ نے میرے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ معاملہ یہ ناظرین، اگر چند جملوں میں عرض کروں کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سردار انبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک اس کائنات ارضی میں جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، ان سب کی تشریف آوری کا اصل سبب یا ان کا ٹاسک، ان کا ٹارگٹ اور مقصد ناظرین، انسانوں کو انسانی کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ وحدہ قہار کی وحدانیت اور کبریائی سے آشنا کر کے ان کی جبینوں کو خالق و مالک حقیقی کے در پر جھکانا تھا۔ یہ بنیادی طور پر پرائم مقصد اگر میں کہوں ناظرین تو یہ ہے۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مختلف زمانوں میں مختلف زمینوں پر اور مختلف قوموں پر بھیجے۔ اس جد و جہد میں ناظرین انتہائی اندوہناک اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی اذیتیں جس کے محض تصوری سے انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، وہ تمام تکالیف انبیاء کرام علیہ السلام نے فیس کی۔ نتیجتاً ناظرین نہ صرف اللہ کے ان مرغوب و محبوب بندوں کو بھی آزمائش کی خوفناک بھٹی سے گزرنا پڑا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین منکرین توحید و نبوت بھی صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیے گئے کہ بس عبرت کا نشان بن کے رہ گئے۔ اسی تسلسل میں اللہ کے برگزیدہ اور اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہد مسلسل اور آل فرعون کی گرفت و عذاب کو قرآن کریم نے بہت ہی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناظرین ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر آپ علیہ السلام سے اب میں ایک جملہ ادا کر رہا ہوں۔ محبت کی ایک اور عام ترین وجہ یہ ہے ناظرین کہ آپ علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی کی پیاری امت سے ایک خاص انسیت تھی، اور اس امت کا امتی بننا بے حد عزیز تھا۔ پھر چونکہ آپ علیہ السلام کی بار بار چاہت اور خواہش کے باوجود بھی آپ اللہ کا دیدار نہ کر سکے، تو آپ کو مبارک آنکھیں بہت عزیز تھیں، جن مبارک آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا تھا اور جن کو بار بار آپ معراج کے موقع پہ ان کی زیارت کر کے دراصل اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، تمام پیغمبروں کی نسبت قرآن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کے اعتبار سے ناظرین بہت زیادہ ان کا ذکر آتا ہے۔ 30 سے زائد صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک میں اشارہ ملتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں مملکت مصر نسبتاً وسیع مملکت تھی، وہاں کے رہنے والوں کا تمدن بھی حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، لہذا حکومت فرعونہ کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی،
ان کی قوت بھی بہت زیادہ تھی اور ان کا میکانزم بھی بہت زیادہ تھا ناظرین. اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک اور نہضت بھی اتنی اہمیت کی حامل ہوئی کہ اس میں بہت زیادہ عبرت انگیز نکات پائے جاتے ہیں. حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آج تک نہیں آئی. فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ جس پر مطلب جو جواب ظاہر جو سوال کیا فرعون نے، تو جواب یہ ملا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی. بنی اسرائیل کے ناظرین یہ بات بھی بہت مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دوڑ آ جائے گی. اللہ کی شان دیکھیے ناظرین کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناظرین پوری حیات طیبہ ایک جہد مسلسل کا نام ہے. آزمائش و امتحانات دیکھیے کہ پیدائش کے بعد آپ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ کے حکم سے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دینا اولو العزمی کی ابتدا ہے ناظرین، اور انتہا میدان تی ہے جہاں بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترا اور بنی اسرائیل نے آپ کا کہنا نہ مانا اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مستقل اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اولو العزمی کی انتہا نظر آتی ہے. اور آپ کے ادوار کو اگر حیات طیبہ کو ناظرین میں تقسیم کروں تو 5 سے بہت واضح نظر آتے ہیں. پہلی بات، پیدائش سے لے کر فرعون کے دربار میں آپ علیہ السلام کی پرورش کا جو زمانہ ہے وہ ہے ناظرین. دوسرا، مصر سے آپ علیہ السلام کا نکلنا اور شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ وقت گزارنا. تیسرا، آپ علیہ السلام کے بعثت کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ علیہ السلام کے متعدد تنازع، قارون کا خزانوں کا زمین بوس ہونا، قارون کا زمین بوس ہونا، جادوگروں کا سامنا، ان کا ڈھیر ہو کر ایمان لانا، نیز فرعونیوں پر 5 شدید عذابوں کا آنا اور آپ کی دعا سے اس کا ٹل جانا. اس کے بعد چوتھا جو دور ہے ناظرین وہ فرعونیوں کے چنگل سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات، یعنی فرعونیوں کا دریائے نیل میں غرق ہونا اور وہ حوادث جو راستے میں آئے. اور پانچواں جو دور ہے وہ کوہ طور سے تورات لانا، یعنی 10 کمانڈمنٹس کو لانا، سامری جادوگر کا فتنہ، بچڑے کو پوجنا، بنی اسرائیل کی سرکشی، سروں پر کوہ طور کا معلق ہونا، 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کا قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے انکار کرنا، میدان تیہ میں 40 برس تک رہنا، من و سلوہ کا اترنا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا پیدا ہونا. اچھا جی، پہلے تو آغاز کرتے موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر تعارف، آپ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام قرآن کی روشنی میں، لیکن مجھے پتہ ہے موضوع اتنا وسیع ہے، میں آپ سے گزارش تینوں آپ سے کروں گا کہ آج صرف سناپسس بیان ہو سکیں گے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں تعارف عطا فرما دیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم رسول کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اور یہ اطاعت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انسان کا وجود لبریز ہو جائے. پروردگار عالمین نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے دور میں دنیا کے اندر بھیجا جب کہ فرعون ایک ظالم کی صورت میں پوری انسانیت کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہا تھا. اس نے لوگوں کو محکوم کر رکھا تھا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگا رہا تھا. ایسے میں جب اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ اس کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا جائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا اور جس کے اشارے اس کو پہلے دے دیے گئے تھے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عمران کے بیٹے ہیں، عمران قحط کے بیٹے ہیں، قحط لاوی کے بیٹے ہیں، اور لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. العزم لوگوں کا، بڑی عظمت والے لوگوں کا گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد بھیجا.
جس طرح ہم اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہوئے آپ کو در یتیم کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یتیمی کی حالت میں دنیا کے اندر بھیجا۔ اور یہاں پر قرآن کریم کا دامن تھامے ہوئے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بھول کر بھی کوئی شخص زندگی میں اللہ کے کسی بھی نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا نہ کہا کرے، اللہ استغفر، یہ لفظ زبان پر آتے ہی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ کا نبی دنیا میں آنے میں بھی منفرد ہے، دنیا سے جانے میں بھی منفرد ہے۔ ان کا نہ آنا عام انسانوں جیسا ہے اور نہ ہی وہ عام انسانوں کی طرح دنیا سے جانتے ہیں۔ یہ تو صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ کیا کہنے، دنیا میں آنے والا کیا کہنے اپنی ماں کو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یہ موسیٰ سے پوچھے، لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، اولاد آدم کو بتانے آ رہے تھے کہ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقصود کائنات ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت ایسی حالت پیدا کر دی گئی تھی کہ یذبحون ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا جب دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو قدرت خداوندی نے اپنی عظمت کا، اپنی ہیبت کا، اپنی جلالت کا نقشہ قیامت تک آنے والے ظالموں کو، فرعونوں کو، نمرودوں کو، مردودوں کو دکھا دیا کہ کوشش کر رہا ہے کہ انسان کے وہ آدمی دنیا میں نہ آئے جو میری ہدایت کا موجب بنے، جو اللہ کا پیغام ہمیں دے۔ بنی اسرائیل کے، اور پھر یہ قاعدہ کر لیا گیا کہ اسرائیلیوں قبطیوں نے کہا کہ فرعون تو ہر سال پیدا ہونے والے بچے مروا رہا ہے، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ غلام کون رہیں گے؟ ہمارے غلام کون بنیں گے؟ تو اس کے بعد اس نے یہ حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ دیا جائے، 1 سال رکھا جائے۔ جس سال چھوڑا جانا تھا اس سال اللہ نے حضرت ہارون کو بھیجا، اور جس سال بچے ذبح ہو رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس بھیجا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ گھبرانا نہیں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، صندوق تیار کرو، اس میں ڈالو، اس صندوق کو دریا کی لہروں کے حوالے کرو۔ کیسا ایمان ہے؟ اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم آپ کے پاس ان کو لائیں گے۔ وہ وعدہ پورا کیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کیسا پورا کیا کہ ادھر آسیہ نے دیکھنا تھا، دل و جان سے فدا ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ آیا کہ دودھ کون پلائے، تو وہ ایک خوبصورت اور حسین منظر ہے۔ جو دائی بلائی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اسے دھتکار دیتے ہیں، پیدا ہوتے ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نبی دنیا میں اس شان ہے۔ آپ نے حرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والیوں کے دودھ آپ دیکھتے ہی نہیں۔ جب آپ نے اپنی بہن کے حوالے سے اپنی ماں کا سراغ پایا، لوگ گھبرا گئے کہ کہیں یہ ان کی حقیقی ماں تو نہیں ہے۔ ماں کہنے لگی کہ میرا دودھ اللہ نے ایسا بنایا ہے، جس بچے کو سینے سے لگاتی ہوں خوشبو اس کے اندر ایسی مہکتی ہے۔ اب خوش ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا ہی نہیں، بلکہ تحائف کا انبار فرعون کے محل سے، کمال یہ کہ وہیں سے پھر جو ہے وہ اون بھی کیا گیا سارے اخراجات کو، کہ جن کی پرورش بھی ہوگی اور سب کچھ۔ 2 سال رضاعت کے آپ کے وہاں گزرے، لیکن بات یہ ہے کہ قدرت کا یہ نظام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو محفوظ بھی رکھا، ان کی ماں کی طرف لوٹا بھی دیا، پرورش بھی کروائی، اور اسی کے خلاف کھڑا کیا جس کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یعنی جس سسٹم، میں یہ کہوں کہ اس فرعونی سسٹم کے خلاف آپ کو بھیجا تھا بنیادی طور پہ۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام، اب چونکہ ظاہر وقت بہت قلیل ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی جو وادی طویٰ میں اللہ سے ہم کلامی ہے، ایک دور آپ کا یہ ہے، اور معجزات کا اللہ کی طرف سے عطا ہونا، پھر تبلیغ کا آپ کو حکم ملنا، اور قرآن اس بارے میں بڑی ڈیٹیل بتلاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم بڑے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بھی فرمایا،
اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے یہ ہمارے مولا ہیں۔ انہوں نے امت محمدیہ کی مدد کی اور 50 کی 5 نمازیں کروائیں، اور ثواب وہی ملا، ثواب وہی ملا۔ کیا بات۔ ساری زندگی ان کا شوق ذوق یہی ہے کہ کبھی موقع ملے تو میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کروں۔ پہلے تو یہ تھا کہ میں دیکھوں، فرمایا آپ دیکھ نہیں سکتے، تو پھر کلام کا شوق رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شعیب علیہ السلام کے گھر سے واپسی نکلے اپنی زوجہ کے ساتھ، تو وادی میں ایک جگہ کا انتخاب، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا عقد ہوا؟ جی ٹھیک۔ تو وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اہتمام کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا شرف بخشنے کا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو اس درخت کے اندر سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اس میں مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، کہا اگر درخت سے اللہ کلام کر سکتا ہے تو اپنے پیارے بندوں کی زبانوں سے بھی اللہ کلام کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار قرآن مجید میں یہ ذکر لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، گفتگو کی، اور فرمایا کبھی اس نے یہ کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا عصایا۔ اس میں شیخ الاسلام، اچھا پھر تفصیل بھی بیان کی؟ جی سوال تو اتنا تھا، جواب بہت لمبا تھا۔ جی میں اس کی وجہ بتانے لگا۔ شیخ الاسلام منیر اسلام کہتے ہیں ایک دفعہ عالم رویا میں میری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ جواب تو صرف اتنا تھا یا عصایا، اللہ پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے منیر تجھے یہ نہیں پتا کہ ہم دونوں ایک ہی فیلڈ کے بندے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، کون چاہتا ہے کہ محبوب بات کر رہا ہو تو بات ختم ہو جائے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پھر آگے سے پوری بات سنا دی ہے عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی جو لذت مل رہی ہوتی ہے محبوب کو، اس کی مثال ہی بیان نہیں ہوتی۔ کوئی بھی یہ بات چاہتا نہیں ہے کہ وہ بات ختم ہو سکے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درمیان میں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، جو معجزات عطا فرمائے وہ بے مثل و بے مثال۔ ویسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، لیکن اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات کا ذکر کیا۔ ایک عصا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اژدہا بنا دیا، اور ایک اسلک یدک فی جیبک، فرمایا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالے تخرج بیضاء، اور جب آپ اس کو نکالیں گے چمکتا ہوا بے داغ روشن نور کی طرح ہوگا، ید بیضاء۔ اس کو دے کر فرمایا اب آپ جائیں فرعون کی طرف اور جا کے اس کو دعوت و تبلیغ کریں۔ اچھا عصا سے کئی کام لیا کرتے تھے؟ بہت کچھ لیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹیک لگانے کا سہارا تھا، پھر درختوں سے پتے اتارتا تھا، پھر وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی موذی جانور کو دیکھتے تو اس کا استعمال کر کے وہ ڈول بھی بن جایا کرتا تھا، وہ درخت بھی بن جایا کرتا تھا جس سے کھجوریں توڑ لیتے، اور یہ آدم علیہ السلام سے جو ہے ٹرانسفر ہوتا مطلب پہنچا، پیلو کی لکڑی کا تھا یہ۔ اور پھر اس میں سب سے خوبصورت بات جو مفسرین نے بیان کی، یہ فلیکسیبل بڑا تھا، جب اس کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہوتا تھوڑا بڑا ہوتا، اور جب یہ اژدہا بنتا تو نیچے والا جبڑا زمین پہ رکھتا، اوپر والا کھولتا تو فرعون کا پورا محل بیچ میں آ جاتا۔ اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسٹریمزم پہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ہر طرح کا کام لے سکتے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں جو معجزات عطا فرمائے، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساتھ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان نظر آئے گی۔ وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات گن کے بیان کرتا ہے، اور جب اپنے حبیب کی باری آتی ہے تو گنتی پیچھے کر دیتا اور کہتا ہے ایک موعظے میں کئی موعظے رکھ دیے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے۔ تبلیغ کا حکم مل گیا، تبلیغ کا حکم ملا، اور پھر کہا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اتنا زبردست اسلام کا دشمن ہے تو فرمایا اس سے بھی بات نرم کہنی ہے۔ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، بتائیے ذرا۔ یہ تبلیغ کا سب سے بنیادی پوائنٹ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بڑے سخت سے سخت بندے کے پاس بھی جاؤ تو تبلیغ اتنے پیار سے کرو، ہو سکتا ہے یہ راہ راست پہ آ جائے۔ لیکن یہاں سامنے ہمارے فرعون ہے جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بھی نرمی سے بات کرنی۔ جنید بھائی، بندہ جتنا مرضی بڑا کافر ہو، جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت کا اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ جتنا بڑا بندہ گمراہ ہوتا ہے نا، جب وہ ہدایت کے راستے پہ آتا ہے تو اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور سختی پھر کس سے ہوگی؟ سختی جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب وہ اسلام کا انکار کر دیتا، ٹھیک، اسلام کا انکار کر دیتا ہے، پھر سختی ہے۔ اور سختی کے معاملے میں پھر اسلام نے ایک اور پیٹرن دیا کہ جب آپ دعوت اسلام کے لیے جائیں پھر نہ مانے پھر تلوار نکال، ٹھیک، پھر تلوار، یعنی حجت تمام ہونے کے بعد۔ حجت تمام ہونے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے، یہ ایک پہلو یہ آ گیا،
ظاہر اس پہ بڑی گفتگو اور ہو سکتی تھی. اب ایک منظرنامہ اور ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے چلے ہیں اور وہی مصر جو آپ چھوڑ کے مدین گئے تھے، ظاہر اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ تھا، اب دوبارہ آپ مصر کی طرف چلیں اور ساتھ آپ کے بھائی بھی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں. دربار فرعون میں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، تبلیغ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یعنی جس بچے کا خوف تھا اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ وہی جوان بن کے جو آپ کے سامنے، مطلب اب فرعون کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور پھر جادوگروں سے بھی ٹاکرا ہوتا ہے. تو وہ کیا منظرنامہ تھا، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. بات تھوڑی سی پیچھے سے سٹارٹ کرتا ہوں میں کہ جب اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہوئی ہے. تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ مطالبات رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ جو طویل آیات ہم سب کو یاد ہوتی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. اسی کے ساتھ ایک خاص بات، کیونکہ یہاں پر آپ اکیلے ہیں، اللہ سے جو گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پر آپ یہ بھی عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری. پروردگارہ میرے اہل خانہ میں سے، یعنی میرے خاندان میں سے، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بھی بنا دے. اور اس وزیر کا پھر وضاحت کرتے ہیں میرا بھائی ہارون، اسے میرا وزیر بھی بنا. اب وہ وزیر بنا اور وہ میرے کام میں میرے ساتھ شریک بھی، معاون و مددگار ہو. یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کی تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ الا انہ لیس لا نبی بعدی. صرف اتنی بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ورنہ تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو طلب کیا تو پروردگار نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ ہم نے تیرا سوال عطا کر دیا تجھے، تیرا بھائی ہارون بھی اب تیرے ساتھ شریک ہوگا. اذهبا الی فرعون، اب تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، اور اب اس کے ساتھ بات ذرا نرمی سے کرنا. یہ جو بات ہے نا نرمی سے کرنے والی، جب تشریف لائے ہیں ہارون علیہ السلام کے ساتھ لے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں جب تشریف لائے ہیں فرعون کے پاس، یہاں فرعون نے آپ کو بات بات میں نفسیاتی جذباتی طور پر ایک ایسی کیفیت میں کہ کہیں اس کو غصہ آئے، بھڑک اٹھے اور میں اپنے دربار کی توہین کے جرم میں اس کو گرفتار کر لوں یا اس کو پکڑ لوں، یہ باتیں بھی وہ کرنے کی کوشش کرتا رہا. لیکن آپ کو جو حکم تھا نرمی اختیار کرنے کا، کسی مرحلے پر آپ نے اس نرمی کو چھوڑا نہیں ہے. جب آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رب العالمین کے رسول ہیں، انا رسول رب العالمین، ہم اللہ رب العالمین کے رسول بن کے تیرے پاس آئے ہیں، تو یہاں وہ کہتا ہے، جب اس نے رب کا نام سنا، یہ تو وہ ٹائٹل تھا جو وہ خود اپنے لیے رکھتا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ میرے سامنے ایک اور رب کا تذکرہ آ رہا ہے اور وہ بھی رب العالمین کا تذکرہ آ رہا ہے. وہ اس نے آگے سے جو مکالمہ کیا ہے، یہاں ایک مناظرہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ تمہیں یاد نہیں، بھول گئے ہو، الم نربک فینا ولیدا، ہم نے تو تمہیں چھوٹا سا تھا تو ہم نے تمہیں پالا ہے. مطلب یہ تھا کہ رب تو ہم ہیں تیرے. وہ یہ کہ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور کئی سال تو نے ہمارے پاس گزارے ہیں، پرورش تیری ہم نے کی ہے، تو رب العالمین کی بات کر رہا ہے، ہم نے تجھے پالا ہے. اور پھر اس کے بعد تجھے دوسری بھی بات بتاؤں میں، وہ یہ ہے تجھے یاد ہے تو نے کیا کام کیا تھا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، وہ کام جو تو نے کیا تھا یاد کروا رہا ہے. وہ جو ایک آپ نے مکہ مارا تھا، قتل کا ارادہ تو نہیں تھا آپ کا، وہ تو مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اسرائیل کو جب آپ نے تھپڑ مارا تھا تو اس کی آنکھ نکل آئی تھی، یہ تو اسرائیل تھا قیامت تک لوگوں کی جانیں نکالنے پر مامور تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اگر تیش میں آ کے مکہ مارے ساتوں آسمان پھاڑ کے رکھ دیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی اگر وہ تاب نہیں لا سکا اور مر گیا تو اس میں آپ کا تو ارادہ نہ تھا. لیکن جب اس نے کہا نا کہ تو نے وہ بھی کیا، تو اب آپ نے اس کی ان دونوں باتوں کا جواب دیا. آپ نے فرمایا دیکھ وہ جو بندے کی تو بات کر رہا ہے قتل ہوا تھا، میں نے کیا، وہ میں اس کا انکار نہیں کرتا. فعل تو ہاں میں نے اسے کیا، لیکن اس وقت میں بے خبروں میں تھا. اذم وانا من الضالین، اس وقت اس بات کا اندازہ نہ تھا. پھر میں پروردگار کی طرف گیا ہوں، میں جب فررت منکم، میں تم سے بھاگ کر گیا، اور جب میں چلا گیا یہاں سے، فوہب لی حکما، میرے پروردگار نے مجھے فیصلہ، صحیح سمجھ عطا فرما دی، اور اس نے مجھے اپنا رسول مقرر کر دیا. اب میں تیرے پاس ہے. اور دوسری بات جو تو کہتا ہے کہ تو نے مجھے پالا ہے، کیا یہ ایسا بڑا احسان ہے کہ اس کے بدلے میں تو پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھ لے؟
یعنی اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں. تل کا نعمت تمنھا علیہ, یہ جو تم مجھے احسان بتا رہے کہ میں نے تجھے بچپن میں پالا تھا, اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں تو پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھ لے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب اس کا جواب نہیں آیا تو اس نے بات کو پلٹا, کہنے لگا یہ بتاؤ موسیٰ, یہ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کروایا. جب تعارف کرواتے گئے وہ لاجواب ہوتا گیا, اور اس نے کہا کہ موسیٰ میں تمہیں قید کر دوں گا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی نشان لاؤں تب بھی قید کر دے گا؟ کہا ہاں, اگر تیرے پاس کوئی نشان ہے تو لا. تو پھر آپ نے وہ عصا اس کے سامنے پھینکا اور وہ سانپ بن گیا, ہاتھ مبارک باہر چمکتا ہوا ستارہ بن گیا. اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے, اور اس کے بعد جادوگروں کا مقابلہ ہوا. جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا ہے, میدان طے ہوا, یوم الزینہ, اس کے مقابلے میں جادوگروں نے بھی اپنی لاٹھیاں پھینکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا وہاں سامنے رکھا تو اس نے سب کو نگل لیا, اور جادوگر سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک ہے ناظرین, اور اب آپ کو اس منظرنامے کی طرف لے کے چلتے ہیں جہاں پر فرعون کی سرکشی بڑھ چکی ہے, فرعونیوں کی سرکشی بڑھ چکی ہے, اور 5 مختلف عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوئے, اور آپ کیا دعا کرتے رہے اور کیسے وہ عذاب ٹلتے رہے, ذرا سنیے. جی پروفیسر صاحب بتائیے اس حوالے سے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور عظمت کے ان کو نشانات دکھائے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان تمام تر نشانات کو دیکھنے کے باوجود ضد, تعصب, عناد, بغض اور کینہ جب اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, ہم نے فرعون کی قوم کو قحط میں مبتلا کیا, وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, ان کے پھلوں میں کمی کی, لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ ان کو نصیحت ہو, وہ ہدایت کی طرف آئیں. لیکن اس کے باوجود وہ ضد پر اڑے رہے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا, کہنے لگے جو ہو سکتا ہے تو آپ کوئی عذاب لانا چاہتے ہیں تو عذاب لے آئیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا یہی طریقہ رہا کہ قوموں نے جب بھی ڈیمانڈ کی اس کے بعد عذاب جو ہے نازل, اس کے بعد عذاب نازل ہوا. تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک کوئی عذاب نہیں لاؤ گے, ما نحن لک بمؤمنین, ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں, تو پھر اللہ رب العزت سورہ الاعراف میں فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ, ہم نے ان پر 5 عذاب نازل کیے. وہ کیا تھے عذاب ذرا بتائیے. نمبر 1 طوفان. اتنا زبردست طوفان آیا کہ ان کے محلہ, ان کے بستیوں کو کھیڑا, ان کے کھیتیوں کو کھیڑ کر رکھ دیا. ہر طرف طوفان نے ان کے لیے ایسی تباہی مچائی. لیکن ان کے ساتھ اسرائیلیوں کے جو مکانات تھے, ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا, ان کے جو کھیت تھے وہ اسی طرح رہتے. اچھا طوفان کے ساتھ سیلاب بھی تھا, یعنی پانی بھر جاتا تھا فرعونیوں کے گھروں کے اندر, اور ان کے جو اسرائیلیوں کے جو گھر تھے وہ مکمل طور پہ خشک رہتے تھے. اب اس چیز کو دیکھ کر وہ اسرائیلیوں کے پاس آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ وہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں, ہم ایمان لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے, 1 ہفتہ مسلسل یہ عذاب رہتا ہے. اور جب اللہ کے نبی نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس کو ہٹا دیا. پھر 1 مہینے تک وہ ٹھیک رہتے, سکون میں رہے. اس کے بعد پھر وہی طریقہ, کھیتیاں لہلاتی ہو گئی, انہوں نے کہا یہ تو ہماری وجہ سے, وہ سب کچھ پھر اسی طرح سے کہ یہ تو ایک عارضی شے تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ قوموں کو ان عروج و زوال کی یہ داستانیں قدم قدم پر راستہ دکھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. باقی عذاب کیا تھے بتائیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر ٹڈی, جراد, یہ ٹڈی دل جو آتے ہیں, یہ اس طرح سے آئے کہ انہوں نے ان کے باغات ختم کر دیے, ان کے کھیتوں کو ختم کر دیا, کہیں ان کے لیے پودا نہ رہا. اس کے باوجود بنی اسرائیل اور اسرائیلیوں سے جب ان کا سالم دیکھتے کہتے یہ ہمارا ہے, تمہارا جل گیا, اسی وقت ٹڈیاں ان کو ختم کر دیتی. اس کے بعد کمل, ان کے جوؤں کا عذاب, ان کے منہ میں آ رہے ہیں, جو چیز بھی پکڑتے ہیں اس میں جوئیں آتی ہیں. وہی 7 دن کا ڈیوریشن, ایک مہینے ریلیف ملا, دعا, اور ہر دفعہ دعا موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے ہوتا. پھر چوتھا عذاب کون سا تھا؟ چوتھا عذاب اللہ رب العزت نے ان پر بھیجا مینڈکوں کا. ان کے منہ میں مینڈک آ رہے ہیں, وہ منہ کھولتے تھے, منہ میں مینڈک, جس مجلس میں بیٹھے تھے ہزاروں کی تعداد میں مینڈک ہوتے تھے. یہ بھی اسی طرح سے 1 ہفتے کے لیے ان پر رہا. پھر کہا کہ جی ہم تائب ہو جائیں گے, لیکن اس کے باوجود فطرت کو چھوڑنے کے, اور آخر میں خون کا عذاب آیا, دم.
خون کا، اور جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے خون ہو جاتا، یہاں تک کہ اسرائیلی کے ساتھ ایک پیالے میں دودھ یا پانی ڈال کر منہ لگا کر پیتے تو اسرائیل کو وہ دودھ ملتا، ان کو خون ملتا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت، یعنی اس میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ نظر کا دھوکہ، شعبدے بازی ہے، ایک کام کرو، تو انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے، ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی ایک کام کرو، ایک ہی ساتھ پانی پیو، جب ایک ساتھ پانی پیا تو صورتحال یہ ہو گئی۔ تمام تر وہ اللہ اکبر، جگہ جگہ انہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نشانیاں آئیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ بالکل ٹھیک، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ میری نصیحتوں کو دیکھ کر، بالکل۔ اب آگے بات بڑھاتے ہیں کیونکہ وقت ظاہر ہے کم۔ اب یہ حجت تمام ہو گئی، اب 5 عذابوں کے بعد جو اب سرکشی بڑھ گئی، اب معاملہ یہ آ گیا کہ اس نے غرق ہونا ہے فرعون نے، اور عبرت نشان بننا ہے۔ تو آئیے ذرا جو موسیٰ علیہ السلام کے حواری جب نکلیں تو کیسے تعقب ہوا اور کیسے فرعونی غرق ہوئے، وہ ذرا منظرنامہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات اپنے متبعین کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، ادھر فرعون کو اطلاع ہو گئی، اس نے بھی اپنا لشکر پیچھے لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم 7.25 لاکھ کے قریب ہے، اور اس کا مقدمۃ الجیش جو ہے، جو آگے والا لشکر کا حصہ ہے، وہ 7.25 لاکھ ہے، باقی قوم پیچھے ہے، باقی ساری فوج پیچھے۔ اب سامنے دریا کھڑا ہے، پیچھے فرعون کھڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہہ رہے ہیں کہاں آپ نے ہمیں پھنسوا دیا؟ تو آپ نے پھر اللہ کے حکم سے عصا مارا اور دریا کے 2 حصے ہو گئے۔ بعضوں نے لکھا 2 حصے، بعضوں نے کہا کہ 12 راستے بنے اس میں، اس لیے کہ قوم کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو دوسرے کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہتے، 12 قبائل تھے، 12 قبیلے تھے، تو سب کو علیحدہ کہ سب اپنے راستوں سے مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو جب فرعونی بیچ میں آئے تو پہلے تو فرعون کا گھوڑا نہیں اتر رہا تھا، اس کو اتارنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے گھوڑی پہ بیٹھ کے، تو پھر اس کی وجہ سے مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر گیا آپ کی قوم تو پھر فرعون اندر داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا کہ جو دریا روکا ہوا تھا اس کو آپس میں جوڑ دیا، فَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، فرعونی سارے غرق ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام عبرت اس طرح بنایا کہ اس کی لاش کو زندہ رکھا، اور سورۃ شورا میں یہ فرمایا کہ جب فرعونی مر گئے نہ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی حضور زمین و آسمان روتے؟ فرمایا جب ایمان والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، زمین اس لیے روتی ہے کہ بندہ مومن سجدے کرتا تھا، زمین سجدے سے محروم ہو گئی، اور آسمان اس لیے روتا ہے کہ بندہ مومن کا رزق اترتا تھا وہ بند ہو گیا۔ تو فرمایا زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ 40 دن تک روتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی کیفیت نارمل ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت عصا موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے دریائے نیل کو، کہتے ہیں کہ وہ موجیں جو ہیں وہ پہاڑ کی طرح مطلب بلند ہو گئی تھیں، اور وہ بالکل ایسے راستہ خشکی کا بن گیا تھا، اور سارا کا سارا لشکر وہاں سے نکل گیا۔ اور جیسے ہی فرعونی داخل ہوئے تو درمیان میں جب وہ پہنچے تو وہ پورا سمٹ کے اللہ تعالیٰ فرمایا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا، ہم نے جو پانی روکا ہوا تھا اس کو آپس میں ملا دیا۔ ٹھیک، اب ایک بالکل نیا منظرنامہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہے۔ ظاہر ہے وہ فرعونیوں سے نجات مل گئی، فرعون کے پورا یوں کہیے کہ فرعونی سلطنت جو ہے وہ زمین بوس مکمل طور پہ ہو گئی۔ اچھا جی، اب وہاں پہ ایک منظرنامہ یہ ہے کہ قوم سے اس سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے کوہ طور پہ جانا، 10 کمانڈمنٹس کا لانا، پھر وہ طور کا معلق ہونا، وہ ظاہر ہے پورا ایک واقعہ ہے۔ قوم کا جہاز سے انکار کرنا، پھر 40 برس تک میدان تین میں جو ہے بھٹکتے رہنا، من و سلوا کا اترنا، وہ ذرا میں چاہتا ہوں اس کے سینopsis کچھ بیان کریں۔ جی جنید بھائی، اب یہ قوم وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سمندر ان کے سامنے پھٹا ہے صرف ضرب عصا سے، اور رستے بنے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس قوم نے پھر یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آتے ہیں تو ان کو تورات پر عمل کروانے کے لیے جب اس میں یہ تھوڑا ٹال مٹول کرتے ہیں تو پروردگار عالم طور کو اٹھا کر ان کے سروں پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے طور کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ یہ منظر سارے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کتنی طاقت والا ہے، موسیٰ کا رب کیسے جلال والا ہے کہ وہ کس طرح سمندر کو بھی اس نے راستے بنا دیے ہیں، کس طرح طور کو بھی اٹھا کے رکھتا ہے، پوری طاقت کا مالک ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو فرماتے ہیں بالکل سچ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سارے مراحل گزرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیتے ہیں کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ
لکم، جو تمہیں تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے یہ تو تمہیں بس جانا ہے، تم دروازے سے گزرو گے، فتح تمہاری ہے، تم نے تو آگے بڑھنا ہے۔ تو انہوں نے وہ چلے ہیں، لیکن پھر جب ان کو پتہ چلا ہے، قریب جا کر پتہ چلا ہے کہ یہاں تو بڑے جبار قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے کہا یہاں اس قوم میں فیہا قوم جبارین، یہاں تو بڑے ظالم لوگ ہیں، جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلتے ہم یہاں آگے جا کے ان سے لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ تم داخل ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے بشارت سنا رہے ہیں، تم داخل ہو جاؤ، تم نے صرف تلوار اٹھا کے دروازے سے گزرنا ہے، فتح تمہاری ہے۔ یعنی اس سے پہلے وہی بات آپ والی کہ دریا نیل کا منظرنامہ وہ دیکھ چکے ہیں، کوہ طور پہ جانا دیکھ چکے ہیں، کوہ طور کا یعنی پہاڑ کا جو معلق ہونا اپنے سروں پر دیکھ چکے ہیں، ہوا میں معلق ہونا یہ پہلی مرتبہ، وہ جو سزا کے طور پہ جو رشتہ داروں کو قتل کرنے کا منظر ہو چکا ہے، وہ مناظر ہو چکے ہیں، ایون سامری کا جو ہے وہ جادو ہو گیا، بچھڑے کو آپ نے مسمار کر دیا، وہ سارا منظر دیکھ چکے۔ اب یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد بھی یہاں جب ان کو جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، آپ جائیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جاؤ اور جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جب بدر کے میدان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے، بار کر رہے تھے کہ کون جائے گا، تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، نحن معاک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوستعرضنا بنا البحر فخوضته معاک، ہم پر حضور اگر آپ سمندر میں ہمیں کودنے کا حکم دیں گے ہم کود جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، اور پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ وہ واپس پلٹائے گئے میدان تیم میں، 40 برس تک بھٹکائے پھر وہ میدان تیم میں آ گئے ہیں، اور وہاں پر ان کے اوپر پھر من و سلوہ، کیونکہ رہنے کے کہاں رہیں، ان کے لیے انتظام، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کیا گیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ اتار دیا گیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا پتھر پہ مارا سا، وہاں سے 12 چشمے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے۔ کتاب الشفا، ظاہر بھولے ہوئے قرآن کو یاد رکھنا، سورہ نمل کی آیت نمبر 6 روزانہ 1000 بار پڑھ کے اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن انشاءاللہ ضرور یاد رہے گا۔